اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم دین پروگرام کے حوالے سے آپ کا میزبان انعام احمد حاضر خدمت آپ۔ حاضر ناظرین، یہ پروگرام جس کے اندر ہم دینی مسائل سیکھیں گے، وہ مسائل جو روزمرہ زندگی کے اندر ہمیں درپیش ہوتے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ محترم المقام ڈاکٹر مفتی محمد امتیاز احمد حقانی صاحب، ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا عنوان جو ہم نے چنا ہے وہ انتہائی قیمتی عنوان، زکوٰۃ کے حوالے سے۔ یہ ایسا عنوان ہے جو بڑے بڑے صاحب نصاب لوگ ہیں انہیں بھی ان مسائل کا ادراک اور علم نہیں ہے۔ وقت کی ضرورت ہے کہ اس حوالہ سے گفتگو کی جائے اور عام فہم لوگوں تک یہ مسائل پہنچائے جائیں، تاکہ وہ ان مسائل کو سن کے صحیح طریقے سے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی بسر کریں۔ تو سب سے پہلے میں قبلہ محترم المقام مفتی صاحب سے سوال کروں گا کہ آپ یہ فرمائے کہ سونا اور چاندی پر کب زکوٰۃ فرض ہوتی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نہایت ہی اہم ٹاپک ہے آج کا زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو اس میں جو سوال پوچھا گیا سونے اور چاندی کے بارے میں، چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے، اور یہ 2021 کے اندر تقریباً 75,000 اور کچھ صد روپے اس کا بن رہا ہے نصاب۔ اور سونا جو ہے وہ 7.5 تولے ہونا چاہیے، تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 3 تولے 2.5 تولے سونا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ سونے کے ساتھ اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ بھی ہے تو آپ اس کو نصاب بنائیں گے، اور اصول یہ ہے کہ چھوٹا نصاب بنایا جاتا ہے، چونکہ سونے کی قیمت بہت زیادہ جو ہے وہ مہنگا ہے، اور چاندی جو ہے وہ اس کی قدر سستی ہے۔ اس لیے 3 تولے سونا اور 1000 روپیہ، اس کو آپس میں اس کی قیمت جب ہم ملائیں گے تو یہ اس کا نصاب نکال کر 100 میں سے 2.5 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اگر صرف کسی شخص کے پاس، کسی عورت کے پاس صرف سونا جو ہے وہ 3 تولے صرف سونا ہے، یا 7 تولے بھی ہے اور صرف سونا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اس صورت میں مسئلہ الگ ہوگا۔ اس صورت میں گزارش یہ ہے کہ صرف 7 تولے سونا ہے، روپیہ بھی نہیں ہے بندے کے پاس، جو کہ نہیں ہوتا ایسے، ہر بندے کے پاس پیسے نقدی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس صورت میں 7 تولے سونے پر زکوٰۃ پھر نہیں ہوگی اگر پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، مطلب پیسوں کو اور سونے کو آپس میں ملائیں گے۔ اسی طرح چاندی جو ہے وہ 5 تولے کسی کے پاس ہے اور 2000 روپے 3000 روپیہ اور ساتھ ہے، تو پھر اس کو ملایا جائے گا، لیکن وہ اگر 52.5 تولے تک پہنچے تو تب بنے گا۔ مثال کے طور پر 50 تولے کسی کے پاس چاندی ہے اور کچھ نقدی اس کے پاس موجود ہے، اب ان کو پیسوں کو ملائیں گے، جیسے میں نے عرض کیا 75,000 اور کچھ روپے بنتے ہیں، تو یہ اگر بن جاتے ہیں تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا۔ اب صاحب نصاب بننے کے بعد جتنے پیسے اس کے پاس ہیں اس میں سے جو ہے
40واں حصہ ہوتا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے ہوتے ہیں، لاکھ میں سے 2500 روپے ہوتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ جو ہے وہ نکالی جائے گی۔ اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی دونوں چیزیں ہیں، 1 تولہ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، تو علماء نے اس پر بھی فتویٰ یہی دیا ہے کہ ان دونوں اجناس کو آپس میں ملا دیا جائے گا اور قیمت بنا دی جائے گی، اور قیمت بنا کے 52.5 تولے اگر اس کا نصاب بن جاتا ہے، اتنے پیسے بن جاتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ وہ صاحب نصاب سمجھا جائے گا، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں گے اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اس پر وہ فی کس کے حساب سے 100 میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ جو ادا کی جائے گی۔ محترم، آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس ہونا اور اس کے ساتھ کچھ رقم ہو تب وہ زکوٰۃ جو ہے اس کا نصاب بنے گا۔ اگر ایک شخص کے پاس فقط سونا ہی ہے اور وہ جو سونا ہے وہ 7 تولہ سے کم ہے اور اس کے بعد سال گزر جاتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی رقم آ جاتی ہے کہ وہ 7 تولہ سونا سے بڑھ جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ سال کے مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اصول یہ ہوتا ہے، چونکہ سال اس کا بیت چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اس کے درمیان میں اگر کوئی رقم آ جاتی ہے، وہ صاحب نصاب نہیں تھا اور بن جاتا ہے، تو پھر اس کی صورت اور ہوتی ہے۔ سال جب پورا ہو گیا تو اب اس پر اس سال کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، اگلے سال میں دیکھیں گے اگر پورا سال اس کے پاس وہ رہتا ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ سونا بے شک 7.5 تولے تھا اور پیسے بعد میں آئے، جس وقت مثلاً 10 ربیع الاول شریف کو اس کا سال مکمل ہوتا تھا، 12 اور 13 کو یا 11 کو آ گئے، تو وہ سال چونکہ ہو چکا ہے مکمل، اب اس پر وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس سال کے آغاز میں 7.5 تولہ سونا تھا لیکن اختتام میں جب سال آخر میں ختم ہونے والا تھا تو 3 تولہ سونا رہ گیا اور اس کے پاس نقد رقم بھی موجود نہیں، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا پھر؟ اس کے لیے وہی اصول ہے کہ 7.5 تولے سونا اگر شروع سے آخر تک رہے پھر تو زکوٰۃ ہے۔ اب چونکہ وہ صاحب نصاب نہیں رہا اور جیسے آپ فرما رہے ہیں نقد اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہوا۔ ایک شخص کے پاس 1 تولہ سونا اور کچھ چاندی، بالفرض 5 تولے یا 10 تولے کے قریب اس کے پاس چاندی بھی ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ سونا 1 تولہ ہے، 1 تولہ سونا ہے اور 10، تو اس کا حساب وہی لگائیں گے نا کہ چاندی کے اگر پیسے بن جاتے ہیں نا، سونے کو اور چاندی کو ملائیں گے آپ اس میں، تو اگر اس کے نصاب جیسے میں نے بتایا 75,000 کچھ صد روپے ہیں، وہ اگر بن جاتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ کا وہ صاحب نصاب ہو جائے گا، زکوٰۃ ہوگی، اگر نہیں بنتے تو پھر نہیں ہے۔ قبلہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا سونا جو ہے وہ اپنے بچوں کے نام منتقل کر دیتے ہیں، تو اس بارے میں ارشاد فرمائیے کہ ان کے لیے کیا احکامات ہوں گے کہ جب بچہ اس سونے کا وارث بن جائے گا تو زکوٰۃ کے معاملے میں اس کے اوپر کیا حکم لاگو ہوتا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے۔ اکثر عورتیں جو ہے وہ زبانی کلامی نے کہہ دیتی ہیں بچی کے ہم نے نام کر دیا ہے، اس میں اصول یہ ہے، سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ وہ سونا کس کا ہے۔ اگر عورت کا سونا ہے تو عورت اس کی جو ہے وہ مالکہ تھی، پہلے اس کے ملک میں تھا، اب اس کا جو سونا ہے وہ اگر بچی نابالغ ہے، بچے کی بھی نام کر سکتے ہیں، پہن نہیں سکتا بچہ لیکن مالک ہو سکتا ہے، بہرحال بچے کے نام بھی اگر وہ کر دیتے تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ سونا جو ہے وہ نابالغ بچہ تو اس کی تملیک ہو نہیں سکتی، ملک اس کے ہو نہیں سکتا، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے باپ جو ہے اس کا مالک بنے گا، اس کو اس کا مالک بنایا جائے گا، یعنی وہ اس کو اپنے ملک میں لے گا، ہوگا بچے کا ہی یا بچی کا ہی ہوگا لیکن اس کا باپ اس کے ملک میں لے گا۔ اگر نابالغ بچی ہے تو یہ صورت ہے، اگر بالغ بچی ہے تو خود وہ قبض کر سکتی ہے، وہ لے سکتی ہے، تملیک وہ اس کی اس میں حیثیت موجود ہے۔
لیکن بالغ اگر بچی بالغہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ رہے گی، زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر 7.5 تولے سونا ہے تو، کیونکہ عاقل بالغ پر ہوتی ہے زکوٰۃ۔ اگر نابالغ بچی ہے تو اس کا جو باپ ہے وہ اس کی ملک میں آئے گا، وہ اپنے پاس رکھے گا، جب وہ بڑی ہو جائے گی تو اس کو دے دیا جائے گا۔ اس صورت میں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر نابالغ ہے تو۔ اگر بالغہ ہے بچی یا بچہ تو پھر زکوٰۃ ہوگی، بے شک اس کے نام کر دیا جاتا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ بول لیتے ہیں لیکن یہ پوری جو کارروائی ہے یہ نہیں ہوتی۔ باقاعدہ طور پر اس کا اصول یہ ہے کہ اب وہ عورت خود نہیں پہنے گی، وہ سونا خود استعمال نہیں کرے گی، اور اگر اس نے ایک بچی کے نام کیا ہے تو دوسری بچی بھی استعمال نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس کی مالکہ وہ ہو گئی ہے۔ ایک بچے کے نام کیا ہے تو دوسرا بچہ بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ تو یہ پورے اگر شرائط پر اترے وہ اور شرائط پوری ہوں تو ایسی صورت میں نابالغ بہرحال بچی بچوں کی ملک میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، بالغ ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی۔ فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ایک بچے کے ملک وہ سونا کر دیا گیا، پھر والدین وہ سونا واپس بھی نہیں لے سکتے، واپس بھی کسی نہیں، اور بچے کے ملک بھی نہیں کر سکتے، بالکل استعمال بھی نہیں کر سکتی خود عورت وہ، کیونکہ اس نے دے دیا اب اس کو، اور کسی اور بچے کا وہ استعمال میں بھی نہیں آ سکتا، اب اسی کا ہی ہے وہ۔ جی بہتر ہو۔ یہ فرمائیے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا تو موجود ہے لیکن نقد رقم موجود نہیں ہے جس سے وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی بڑا اہم سوال ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ تو سونا ہی سے سونے کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے، چاہے اس کا ٹکڑا کر کے اس کو کسی طریقے کے ساتھ، اور یہ بھی ضروری بات ہے کہ اگر پیسے نہیں ہے نا تو کپڑا ہے جس کی پرائس بنتی ہے، کچھ پیسوں کا حساب لگا لیا جائے، کپڑا ہے، کوئی ایسی چیز اور ہے جو بندے کے استعمال میں ہے تو وہ بھی بیچ کر یا وہ بھی دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے، مطلب اس کے ادا کرنے کے لیے۔ پیسہ ضروری نہیں ہے لیکن اس میں حساب لگا لیا جائے گا نا، مثلا 1000 روپے بنتی ہے زکوٰۃ، اس نے 1000 روپے ادا کرنا ہے، تو 1000 روپے کی کوئی چیز ہے واقعی اس کی وہ مارکیٹ ویلیو اتنی ہے تو وہ دے دی جائے۔